بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب بسنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل احترام دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی نے تمام انسانوں پر دو طرح کے حقوق لازم کیے. ایک اللہ کا حق ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. حقوق اللہ، اللہ کا حق ایک بندے پر ہے. صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، ما حق اللہ علی العباد یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کا کیا حق بندوں پر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا: ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے. وہی تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، وہاب ہے. موت زندگی اسی کے قبضے میں ہے، نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر خیر ہر شر اسی کے یہاں ہے. ساری چیزوں کا مالک مختار وہی ہے. اسی کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کی شرکت نہ ہو. یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. اگر بندہ اس طرح کرے گا تو کیا پائے گا؟ صحابہ نے پوچھا: وما حق العباد علی اللہ؟ ان بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر جو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ کریں، پکے مومن ہو، مسلمان ہو، ان کا کیا حق بنتا اللہ پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ انہیں جنت میں ڈال کر انہیں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے. اللہ یعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ ان کو انعام کی جگہ، جو جنت کی جنت ہے، اللہ وہاں داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک حق کیا لازم کیا دوستو؟ اپنا حق، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں. اب یہ توحید کے بعد، ایمان کے بعد، اس کی شروعات نماز سے ہے، روزے سے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ان اعمال کے کرنے کا نام حقوق اللہ ہے. اگر کوئی مسلمان یہ تمام کام کر رہا ہے تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے. سب سے اہم حقوق اللہ میں نماز ہے. فرمایا، بعض جگہ تو یہ تک لکھا ہے کہ صاحب انسان کی زندگی نماز کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر انسان کی زندگی میں نماز ہے تو انسان کی زندگی زندگی ہے، اور جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے اس کی زندگی موت سے تعبیر کی گئی ہے. اس کی زندگی نہیں بلکہ موت ہو چکی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمام عبادات کے اندر نماز کا درجہ، نماز کی حیثیت ایسی ہے جیسے پورے جسم کے اندر سر کا درجہ ہے. الصلاۃ فی العبادہ کالرأس فی الجسم، کہ نماز کی حیثیت
عبادات کے اندر ایسی ہے جیسے سر کی حیثیت جسم کے اندر ہے. دیگر اعضاء اگر کمزور ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، وہ رہے گا. ہاں بھلے وہ اس کا حصہ کمزور ہے، لیکن اگر سر کو الگ کر دیا جائے تو سر کے بغیر انسان کا تصور نہیں ہو سکتا. اسی طرح نماز کے بغیر انسان کا عبادت کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ حقوق اللہ میں سے ہے. اس کی عبادت، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اس میں تو کچھ حد تک انسان کر لیتا ہے، کامیاب ہے. لیکن جو دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو، حقوق العباد، ایک انسان پر دوسرے انسانوں کا کیا حق ہے؟ شوہر ہے، اس کے اوپر بیوی کا کیا حق ہے؟ اگر بیوی ہے تو اس کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے؟ اولاد ہیں تو ان کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ اگر بھائی ہے تو بھائی پر دوسرے بھائی کا کیا حق ہے؟ بہن ہے تو بھائی کا کیا حق ہے؟ بہن کے اوپر بھائی کا کیا حق بنتا ہے؟ پڑوسی ہے تو پڑوسی کا کیا حق بنتا ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا ہے. اسی کا نام حقوق العباد ہے. انجام کے اعتبار سے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد بڑھا ہوا ہے. اگر حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ کی ذات بہت کریم ہے، رحیم ہے، اللہ بہت فضل انعام والا ہے. بہت ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ درگزر فرما دے. جاؤ، نماز میں کچھ کوتاہی ہے، ہم نے معاف کیا. روزے میں کچھ کوتاہی ہے، ہم نے معاف کیا. کہیں صاحب اور کسی عبادات میں کوتاہی، ہم نے معاف کیا. لیکن دوستو، حقوق العباد بڑا سخت حق ہے. اگر حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوگی، اللہ کے یہاں نہیں معاف ہے جب تک صاحب اس کی طرف سے برابری نہ ہو جائے. دنیا میں برابری اگر نہیں ہو سکتی ہے، اگر حکم نے برابری نہیں دلایا، جج نے برابری نہیں دلایا، اور پنچایت نے برابری نہیں دلایا، دنیاوی عدالت میں اگر انصاف نہیں مل سکا تو اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ہوگا. ایسا نہیں کہ انسان یہاں بھی چھٹی پا جائے اور وہاں بھی صاحب چھوٹ جائے تو ظالم ظلم کرتا چلا جائے گا، مظلوم ظلم برداشت کرتا چلا جائے گا. صاحب ظالم یہاں بھی نفع میں، وہاں بھی نفع میں، نہ یہاں کوئی کارروائی ہوئی اور نہ وہاں کوئی کارروائی ہوگی تو ظالم کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. اس لیے دوستو، اگر اس کی سزا یہاں نہیں ملی تو آخرت میں اللہ کے یہاں ضرور اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا. تو حقوق العباد میں کافی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. حقوق العباد میں تو، حقوق اللہ میں تو لوگ کچھ حد تک کامیاب بھی ہیں. جمعہ کی نماز میں اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی آ جاتی ہے. پنج وقتہ میں کم رہتی ہے لیکن صاحب آ جاتی ہے. رمضان وغیرہ میں بہت سے لوگ روزہ، نماز، تراویح وغیرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ نے زکوٰۃ دے رکھی ہے، پیسہ دے رکھا، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں، اللہ نے اگر ان پر فرض کیا تو حج ادا کر لیتے ہیں. تو حقوق اللہ میں کافی حد تک کے لوگ انجام دے دیتے ہیں، مگر حقوق العباد کے اندر بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اس کوتاہی میں عوام، خواص اکثر مبتلا ہے. آج دوستو مزاج بن گیا حق وصولنے کا، دینے کا مزاج نہیں. حق وصولنے کا مزاج ہے، حق دینے کا نہیں ہے. آج ہر آدمی کے ذہن میں میرا کیا بنتا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے، لیکن میرے اوپر دوسروں کا کیا ہے صاحب اس کو ادا کرنا چاہیے، اس سے میری غفلت ہے. مجھے کیا ملنا چاہیے، بیوی کی طرف سے میرا کیا حق بنتا ہے مجھے ملنا چاہیے، ماں باپ کی طرف سے کیا حق بنتا ہے مجھے ملنا چاہیے، بھائی کی طرف سے کیا حق بنتا ہے مجھے ملنا چاہیے، ادارے کی طرف سے میرا کیا حق بنتا ہے مجھے ملنا چاہیے. لیکن صاحب میرا کیا حق بنتا ہے ان کے لیے، یہ صاحب اس سے ہم غافل ہیں. آج اسی چیز کو ہمیں سوچنا ہے.
جس طرح ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملیں، یہ میرا ہے مجھے ملنا چاہیے، اسی طرح میری یہ بھی فکر ہو، میرا یہ بھی ذہن ہو، میری یہ بھی سوچ ہو کہ صاحب میرے اوپر لوگوں کے کیا حقوق ہیں، اس کو ہمیں ادا بھی کرنا چاہیے۔ بیوی کا کیا حق بنتا ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کا کیا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ بچوں کا کیا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ پڑوسی کا کیا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ تو حقوق العباد میں مجھے کھڑا اترنا ہے۔ آج دوستو معاشرے میں، سوسائٹی میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ جہاں دیکھو یہی ایک گونج ہے، یہی ایک صدا ہے، آواز لگ رہی ہے، فلاں میرا حق نہیں دے رہا، فلاں میرا حق نہیں دے رہا۔ یہ کہیں نہیں سنائی پڑ رہا کہ صاحب میرے اوپر بھی کسی کا حق ہے، میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر دے، یہ فکر ہمارے اندر پیدا کر دے کہ ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق ادا کرنے والا بھی بنا دے، اور حقوق العباد سے ہم فارغ ہو کر کے دنیا سے خدا کے سامنے جائیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ اس طرح خالق ہو کر، فارغ ہو کر اور ادا کر کے صاحب ہم خدا کے سامنے ہماری حاضری ہو، وہ بندہ کامیاب بامراد ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ تشریف لائے اور آپ وضو کر رہے تھے، تو وہ پانی جو گر رہا تھا اس کو لے لے کر جسم پر ملنے لگے، وہ یا محبت کا اظہار کرنے لگے، اپنی عقیدت کا، احترام کا اظہار ہے کہ اے نبی آپ سے مجھے بہت محبت ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ کا پانی جو آپ کے جسم سے نکل کر نیچے بہ رہا ہے، وہ پانی بھی ہم گرنے نہیں دیتے، وہ پانی بھی لے کر اپنے جسم پر تبرک سمجھ کر عقیدت میں، محبت میں وہ پانی بھی ہم مل رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، ان سے پوچھ لیا ما یحملکم علی ھذا، آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو کہ میرا پانی جو وضو کر رہا ہوں میں نیچے گر رہا ہے، اس کو تم لے لے کر صاحب ہاتھوں میں جسموں پر مل رہے ہو، اور جس کو نہیں مل رہا ہے وہ اپنا بدن دوسرے کے بدن سے مس کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا حب اللہ و رسولی، اللہ کے نبی آپ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں، آپ سے مجھے بے حد محبت ہے، آپ سے تعلق ہے، اللہ سے تعلق ہے، جس کی بنا پر ایسا ہم کر رہے ہیں۔ محبت میں انسان بہت سی ناگوار چیز بھی کر لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ناک بہ رہی ہے، تھوک گر رہا ہے، لار ٹپک رہی ہے، مگر بچہ ہے، محبت ہے، اس کا جھوٹا انسان کھا لیتا ہے۔ اپنے منہ کا نکلا ہوا چبایا ہوا کھانا بیوی کو انسان کھلا دیتا ہے۔ ایک انسان عقیدت میں، محبت میں ماں باپ کا جھوٹا کھا لیتا ہے، بزرگ کا، شیخ کا، مرید کا، اس طرح سے اکابر کا جھوٹا کھا لیتا ہے۔ محبت میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا کھا لے، پانی پی لے، اس طرح ہے معاشرے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ٹھیک ہے، یہ آپ کی محبت ٹھیک ہے، تسلیم ہے، لیکن سچی اور حقیقی محبت سمجھنے کی کوشش کرو، سچی اور صحیح محبت سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول سے تمہاری محبت رہے اور اللہ رسول تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم خدا کے محبوب بن جاؤ، اللہ اور رسول تمہارا محبوب بن جائے، تو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب زبان سے کچھ کہو تو سچ کہو، عمل کرو گے تب سہم محبوبیت کا درجہ ملے گا۔ اگر عمل کرو گے تو محبوبیت کا درجہ ملے گا۔ جب کبھی بولو تو سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹا آدمی یہ کبھی اللہ اور رسول کا چہیتا نہیں بن سکتا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد موجود ہے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تباعد عنہ الملک، آس پاس جو رحمت کے فرشتے ہیں یہ جھوٹ کی بو سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے،
اپنی اس جھوٹائی پر اس کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، اور جھوٹ بولتا 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 چلا جائے، اللہ کے رجسٹر میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بڑا جھوٹا ہے یہ، کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں جب کوئی آدمی سچ کا عادی ہو، وہ ہمیشہ سچ بولے گا، نفع ہو تب بھی سچ بولے گا، نقصان ہو تب بھی سچ بولے گا، اپنا ہو تب بھی سچ بولے گا، غیر کے سامنے تب بھی سچ بولے گا۔ ہم کو سچ کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، بولتا 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 اتنا اونچا درجہ حاصل کر لیتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے رجسٹر میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچا آدمی، خدا کی فہرست میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو اللہ رسول سے محبت ہے تو پہلا عمل یہ کرو کہ صاحب سچ بولا کرو۔ دوسرا فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اگر آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق ہے، کوئی امانت ہے، تو اس کو آپ بحسن و خوبی ادا کر دو، حقوق کو بحسن خوبی انجام دینا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے وہ اللہ رسول کا کبھی عاشق اور محبوب نہیں بن سکتا، نہ عاشق بن سکتا کہ ہم رسول کو چاہنے والے ہیں، غلط تیرا دعویٰ ہے، جھوٹا تیرا دعویٰ ہے، حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا اور کہتا ہم رسول کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں اور رسول مجھے محبوب ہے، اللہ مجھے محبوب ہے، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو اس بات کو سمجھتا ہے اللہ رسول میرے محبوب بنے، ہم اللہ کے سچے عاشق بنے، تو صاحب حقوق کو ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ حق بیوی کا ہو، چاہے وہ حق بھائی کا ہو، چاہے وہ حق اولاد کا ہو، چاہے وہ حق پڑوسی کا ہو، کسی کا کوئی حق ہے، انسان کو بحسن خوبی اس کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں بہترین ہو۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جب گھر کے باہر ہوتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ مسکراہٹ چہرے پر، ہنسی تفریح سب کچھ ہے، کھیل کود سب کچھ ہے، معلوم ہو کتنا ان کو صاحب نعمت مل گئی، کتنا زیادہ خوشی کا ماحول میسر آ گیا۔ اور جب یہی بندہ گھر میں جاتا ہے صاحب سارے لوگ سناٹا چھا گیا، اب نہ بیوی کی آواز نکل رہی ہے، نہ بچوں کی آواز نکل رہی ہے، سمجھو کوئی شیر آ گیا۔ یہ اچھی بات نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر بچہ کچھ کہنا چاہے گا تو نہیں کچھ کہہ پائے گا، بیوی کچھ بولنا چاہے گی نہیں بول پائے گی۔ ایسے بچے ماں باپ کے سامنے تو دیکھنے میں مہذب ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، لیکن صاحب پیٹھ پیچھے بہت شریر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں بہتر ہو، جس کو بیوی کہہ دے کہ ہاں صاحب یہ بہت اچھے شوہر ہیں، جس کو بچے کہہ دیں ہاں بہت اچھا میرا باپ ہے، جس کو بھائی کہہ دے صاحب میرا بہت اچھا بھائی ہے، جس کو باپ کہہ دے صاحب یہ میرا بہت اچھا لڑکا ہے۔ اصل شہادت گواہی تو ان کی معتبر ہے۔ وہی آدمی اچھا ہوگا جس کی اچھائی کی شہادت اس کی اولادیں دے، اس کی اچھائی کی شہادت اس کے ماں باپ دے، اس کی بیوی دے، اس کے بھائی کہے صاحب میرا بھائی بہت اچھا ہے، صاحب باپ کہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بچے کہے صاحب میرا باپ بہت اچھا ہے، بیوی کہے صاحب میرا شوہر بہت اچھا ہے، وہ ہے دراصل اچھا۔ گھر کے باہر لوگوں سے تعلق تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ان سے سابقہ کبھی کبھی پڑتا ہے، لیکن ان حضرات سے تو ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے۔ بیوی کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، بھائی کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے سائے میں رہنا، ان سے تو ہمیشہ سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ جب ان کی نظروں میں اچھے ہم ہوں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا رہنا سہنا درست ہو، اور صاحب ان کی زبان پر خوشی ہو، ان کے دلوں کے اندر خوشی ہو، اور یہ خیر اور بہتر کہیں، وہی انسان حقیقت میں اچھا ہے۔
आज साहब कुछ लोगों की तारीफ बाजार में होती है, फलाने बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों की तारीफ विदेश में होती है, कुछ लोगों की तारीफ साहब जहां वो हैं वहां दुकानों में मार्केट में उनकी तारीफ है, लेकिन घर के अंदर उनके बच्चों से पूछो भाई तुम्हारे अब्बा कैसे हैं, भैया ना पूछो उनके बारे में। नमाज तो खाली पढ़ते हैं, बकिया एक को काम उनका ठीक नहीं है। बीवी से पूछो साहब वो अच्छी खबर नहीं दे रही है। माँ बाप से पूछो तुम्हारा बेटा कैसा है, साहब वो अच्छी बात नहीं बता रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों में बेहतर हो। और आदमी बेहतर कैसे बनेगा? मामला ठीक ठाक हो, जबान में मिठास हो, खिदमत का जज्बा हो, हमारे ऊपर क्या हक है इसको हम अदा करने वाले बने। बहुत से लोगों को खाली एक बात, हम बड़े हैं, बस खाली उनको बड़ा होना यही गुमराह कर रहा है। अब वो झूठ बोले, लोगों को गाली बके, उल्टी सीधी हरकतें करें, वो चाहते हैं कि हम बड़े हैं, यही तस्बीह लोग पढ़ते रहे और मुझे कोई जवाब न दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई हो सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़मत, जो मोहब्बत फैली लोगों में, वो खाली बड़ा होने से या खिदमत से, हुकूक की अदायगी से, लोगों को माफ कर देने से, लोगों के हुकूक अदा करने से। दोस्तों हमें ये तालीम दी गई है, आप हुकूक लोगों के अदा करो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, लोगों के साथ अच्छा मामला करो। इससे दोस्तों लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा होती है। खाली बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता। हाँ यकीनन इसके लिए भी कहा गया है बड़े का इकराम करो। छोटे से कहा गया तुम बड़े का इकराम करो, और बड़े को भी ताकीद की गई कि तुम छोटों पर शफकत करो। दोनों की जिम्मेदारी दी गई है। छोटों से कहा गया कि साहब तुम बड़ों को इकराम करो, और बड़ों को कहा गया तुम छोटों पर शफकत करो। और बड़ी ताकीद से नबी ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों की इज्जत न करे, उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो दोस्तों क्या पता चलता है कि दोनों पर हक है, छोटा बड़े का एहतराम करे और बड़ा छोटे पर शफकत करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह और रसूल के आशिक और महबूब बनना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर अगर किसी का हक है उसको अदा करने वाले बन जाओ। और तीसरा अमल बताया वलयुहसिन जिवार मन जावरहु, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज दोस्तों इस सिलसिले में बड़ी कोताही हो रही है पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मा ज़ाला जिब्राईल यूसीनी हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयवर्रिसुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब जब मेरे पास जिब्रील आए बराबर मुझे ताकीद करते रहे, पड़ोसी के बारे में बताते रहे, पड़ोसी के बारे में ताकीद करते रहे। मुझे ख्याल पैदा होने लगा, गुमान आने लगा, ऐसा ना हो कि साहब परापट्टी में भी पड़ोसी का हक हो जाए। जिस तरह बाप के मरने पर परापट्टी में लड़कों का लड़कियों का हक होता है, ऐसा ना हो साहब कि पड़ोसी का भी उसमें हक लगने लगे। इतना ज्यादा ताकीद जिब्रील अमीन मुझे कर रहे थे। जब आ रहे हैं अल्लाह के नबी पड़ोसी के बारे में ख्याल, अल्लाह के नबी पड़ोसी के बारे में ख्याल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं इतनी ताकीद उन्होंने मुझे की कि मेरा ख्याल होने लगा हो ना हो ऐसा बन जाए कहीं कि साहब परापट्टी में भी पड़ोसी का भी हक अल्लाह ताला दिलवाए। तुम्हारा पड़ोसी है साहब, उसको अपने परापट्टी में हक दो। जैसे बच्चों को दे रहे हो, बेटों को दे रहे हो, बेटियों को दे रहे हो, इसी तरह पड़ोसी को भी हक दो। इतनी ज्यादा ताकीद आने लगी, मेरा यहां तक ख्याल पहुंचने लगा था। अब आप अंदाजा लगाएं पड़ोसी का कितना बड़ा हक है। अच्छा पड़ोसी कहते किसको? आज आदमी समझता नहीं पड़ोसी कहते किसको।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں من سمع النداء فہو جار. آدمی اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز دے، اس کی آواز جہاں تک پہنچے وہ سب پڑوسی. ایک آدمی اپنے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز دے، اس آواز دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچے وہ سب اس کے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حق الجوار 40 دارا من کل جانب. پڑوسی کا حق چاروں طرف چوطرفہ 40 گھر ہے. پڑوسی کا حق چوطرفہ جہاں آپ کا مکان ہے، چوطرفہ صاحب کیا ہے، وہ چاروں طرف 40 مکان والے وہ ہمارے آپ کے پڑوسی ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے. اور بھی جگہ پر یہ بات لکھی ہے من صلی معک صلاۃ الصبح فہو جار. جو آدمی فجر کی نماز ایک ساتھ پڑھے وہ سب پڑوسی ہیں. جتنے آدمی فجر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں، دن میں تو آدمی الگ الگ ہوتا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، کسی کی دکان کہیں ہے، کسی کی دکان کہیں ہے، لیکن فجر میں وہی آدمی نماز پڑھے گا جہاں اس کا گھر ہوگا، اگل بغل مسجد ہوگی، وہی نماز پڑھے گا. بقیہ اوقات میں تو آدمی کہیں کا کہیں پڑھے گا. دانے پور کا آدمی گونڈا میں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں کا آدمی یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کام یہاں ہے، اس کا کام وہاں ہے. کوئی آدمی ایک جگہ کا دوسری جگہ نماز پڑھتا ہے، مگر فجر میں ایسا نہیں ہوتا. فجر میں عام طور سے محلے کے لوگ آتے ہیں. تو اس کو فرمایا گیا من صلی معک صلاۃ الصبح فہو جار. جو آدمی فجر کی نماز ایک ساتھ پڑھے وہ آپ کا پڑوسی ہے. 3 طرح کی بات آ گئی کہ ایک آدمی دروازے پر پہنچ کر آواز دے، جہاں تک آواز پہنچے وہ سب پڑوسی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جہاں آپ کا مکان ہے چوطرفہ 40 مکان، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، چاروں طرف 40 مکان، وہ آپ کا پڑوسی ہے. تیسرا قول یہ بھی ہے کہ صاحب فجر میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ساتھ میں وہ سب کیا ہے، نماز، وہ آپ کے پڑوسی ہیں. 3 طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی جو ہمارے بغل میں آباد ہے، گھر کے بغل میں رہتا ہے، مسلمان بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، مان لو بھائی ہی ہمارا ہے. اس کے اوپر 3 طرح کا حق ہے، رشتہ دار ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، مسلمان ہونے کا. 3 حق اس کے ساتھ لگا ہوا. لہذا بہت خیال کرنے کی چیز ہے. وہ میرا پڑوسی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے اور میرا مسلمان بھائی بھی ہے. ایک دوسرا آدمی مسلمان ہے اور وہ پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. ہم کہیں الگ کے ہیں، وہ کہیں الگ کا ہے، رشتے میں نہیں آتا، مگر ہم بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہے، مسلمان ہے اور پڑوس میں رہتا ہے. اس کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے. پہلے والے کے ساتھ ٹرپل رشتہ ہے، اس کے ساتھ ڈبل رشتہ ہے. اور ایک پڑوسی ہے خالی ہمارے گھر کے بغل میں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، غیر قوم کا ہے، لیکن پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ہمارا پڑوسی ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے کہ صاحب وہ پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. آج دوستو چاہے ایک رشتے والا ہو، چاہے 2 رشتے والا، چاہے 3 رشتے والا، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بیزار ہے، پریشان ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں تھا، لوگ جاہل تھے، من مانی چیزوں کو مانتے تھے، کئی خداؤں کو لوگ مانتے تھے. اللہ رسول کا کوئی تصور ان کے سامنے نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں بھی 3 خوبیاں تھیں. ثلاثۃ اخلاق کانت فی الجاہلیہ.
جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کے 3 اخلاق تھے، 3 کمال تھے، خوبیاں تھی 3۔ کیا خوبی تھی؟ فرمایا لو نزل بهم ضيف اجتهدوا في بره، اگر ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو خوب اس کی خاطرداری کرتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی، جب ان کو بہت زیادہ علم نہیں تھا پڑوسی کا کیا حق ہے، مہمان کا کیا حق ہے، آنے والے کا کیا حق ہے، لیکن صاحب ان کا ایک طریقہ بنا ہوا تھا، ان کا ایک مزاج تھا، ان کا ایک اخلاق تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو اس کی خاطرداری میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، جو کچھ ہو سکتا تھا مہمان کی خاطر کرتے تھے۔ تو جب یہ عمل زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا، انہوں نے فرمایا فالمسلمون اولا، مسلمان زیادہ حقدار ہے کہ صاحب اس اخلاق کو اپنائے، اس کردار کو اپنائے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اپنی روزی لے کر کے آتا ہے، ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور صاحب ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آ کر اور جتنا ہو سکے اس کی خاطر کرنی چاہیے۔ جب زمانے جاہلیت میں ایسا تصور تھا، ایسا عمل تھا، تو مسلمان تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی کو فرمایا کہ صاحب زمانے جاہلیت میں اگر کوئی مہمان کسی کا آ جاتا، اجتہادو، خوب صاحب اجتہاد کرتے تھے اور خوب اس کی خاطرداری کرتے تھے۔ دوسرا مزاج ان کا یہ تھا وَلَوْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمْ حَاجَةً لَأَخَذُوا فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ، اگر کوئی آدمی کوئی ضرورت لے کر آ جاتا کہ بھیا میرا یہ کام ہے، تو یہ ان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا تھا، ان کا یہ مزاج تھا کہ صاحب اس کی حاجت پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، جو کچھ ان سے ہو جائے، جتنا ان سے بن پڑے، آنے والا آدمی چاہے وہ مدد مانگ رہا ہو، چاہے وہ پیسہ مانگ رہا ہو، اپنی دنیاوی ضرورت کا مطالبہ کرنے کیوں نہ آیا ہو، کہیں کا ستم رسیدہ ہو، ستایا ہوا ہے، مظلوم ہے، آ کر کے وہ مدد مانگ رہا کہ بھیا میرا ساتھ دو، فلاں آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو لَأَخَذُوا فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ، جن کے پاس وہ آتا وہ سارے کے سارے اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے تھے۔ یہ مسلمان کو بھی چاہیے، اگر ہمارے سامنے کسی کی کوئی ضرورت آ جائے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، ہم صاحب دام میں، درم میں، قدم میں، سخن اس کی مدد کریں۔ اللہ نے دے رکھا، ہم خود اپنے جیب سے، جیب خاص سے اس کی مدد کر دیں۔ اگر وہ ستم رسیدہ ہے، مظلوم ہے، جا کر کے صاحب اس کو انصاف دلائیں۔ نہیں کچھ بول سکتے ہیں، کہہ سکتے، آخری درجہ ہے زبان سے کہیں، ان سے کہیں، ان سے کہیں، جو لوگ اس لائق ہوں ان سے کہہ سن کر کے اس کی ضرورت میں ہم تعاون کریں۔ جب زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ مزاج تھا تو آج مسلمان تو اس کا زیادہ حقدار ہے۔ تیسرا مزاج ان کا یہ تھا، اگر کوئی آدمی قرضہ مانگنے آتا یا اس سے کوئی مصیبت اور پریشانی آ جاتی اور وہ آ کر کے صاحب اپنا اظہار کرتا تو لوگ اجتہادو لگ جاتے، حتی یقضوا عنہ واخرجوہ منہ من تلک الشدہ، لوگ پوری توانائی، پوری کوشش سے اس کے اندر لگ جاتے اس کا قرضہ ادا ہو جائے یا یہ مشکل سے چھٹکارا پا جائے، اور جب تک اس کو قرضے سے سبکدوش نہ کرا دیتے یا صاحب اس کو پریشانی سے نکال نہ دیتے تھے، لوگ چین اور سکون کے سانس نہیں لیتے تھے۔ یہ تینوں باتیں زمانے جاہلیت کے اندر تھیں کہ مہمان آنے پر خوب خاطرداری کرتے تھے، کوئی اگر تعاون کے لیے آتا تو صاحب خوب اس کی مدد کرتے تھے، کوئی آدمی قرضہ کا لینے آتا یا کوئی اور ضرورت کے لیے آتا، اتنی محنت کرتے کہ صاحب اس کو مشکل اور پریشانی سے نکال کر اس کو سکون دلا دیتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ فالمسلمون اولا، مسلمان زیادہ حقدار ہے کہ ان خوبیوں کو، ان اخلاق کو اپنائے، اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر دوستو ایسا انسان مزاج بنائے گا، یہ ہے اتباع نبی،
یہ ہے نبی علیہ السلام کا عمل. اس کو کام کرنے سے پھر نبی کی محبت حاصل ہوگی. من احب بسنتی فقط احبنی, یہ نبی نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا, یہ کام میں نے کر کے دکھایا. میرے ماننے والے, میرا لایا ہوا کلمہ پڑھنے والے اگر اس طرح کریں گے تو در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, اور جو مجھ سے در حقیقت محبت کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. اسی لیے فرما کہ دیکھو گھر کہیں پڑوسیوں کے سلسلے میں فرمایا گیا, حدیث میں ہے التمس الجار قبل الدار, گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر لو. گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر لو, اور راستے میں جانے سے پہلے, سفر میں جانے سے پہلے ساتھی تلاش کر لو. والرفیق قبل الطریق, راستہ جانے سے پہلے دوست اور صاحب ساتھی تلاش کر لو کہ صاحب آپ کا اس کا نبھ پائے گا, جس کے ساتھ آپ جا رہے ہو آپ کا ساتھ دے پائے گا, یہ آپ اس کا ساتھ رہ پائیں گے. مکان دکان خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو, آپ اس کے ساتھ رہ پاؤ گے. معلوم یہ ہوا پڑوسی اگر نیک ہے, پڑوسی اگر اچھا ہے تو اگل بغل میں بھی سکون ہے, اطمینان ہے. اور اگر پڑوسی خراب ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیدفع بالمسلم الصالح عن 100,000 بیت من جیرانہ البلاء. اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں ایک نیک اچھا مسلمان ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی سینکڑوں گھر سے الا بلا جو آنے والی ہے وہ دور فرما دیتا ہے. سینکڑوں گھروں پر جو الا بلا آنے والی ہے, اگر آس پڑوس میں کوئی متقی پرہیزگار نیک بڑھیا مسلمان ہے تو اس کے صدقے طفیل میں اس کی برکت سے اڑوس پڑوس کے سینکڑوں گھر پر اگر آفت اور مصیبت آنے والی ہے, اس ایک بندے کے طفیل میں اللہ ساری مصیبتوں کو ختم فرما دیتے. اس لیے اپنی دکان کے بغل میں اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو, گھر کے اڑوس پڑوس میں نیک لوگوں کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوستو دوسرے نیک بنے اور ہم نیک نہ بنے, ہمیں خود اس طرح سے نیک بننا چاہیے کہ ہمارے لیے چاروں طرف سے آواز اٹھے فلاں صاحب میرے پڑوسی بنے, فلاں صاحب میرے دکان کے پڑوسی, فلاں صاحب میرے مکان کے پڑوسی. ہر آدمی مجھے اپنے پڑوس میں رکھنے کے لیے بخوشی تیار ہو جائے. آج دوستو مسلمانوں کے سلسلے میں ایک ذہن بن چکا ہے, بھیا انہیں قریب نہ آنے دو, انہیں قریب نہ آنے دو. ان کو اپنے گھر کے بغل میں کوئی گھر بھی نہیں دیتا, کوئی پلاٹ میں جگہ بھی نہیں دیتا, دکان کے بغل دکان بھی نہیں دیتا, غیر کو دے دے گا, بہت ہی گرے اور دبے کچلے انسان کو دے دے گا. لیکن ایک مسلمان کو دینا لوگ گوارا نہیں کرتے. دوستو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے آج ہم نے حقوق لینا سیکھا ہے, حقوق دینا نہیں سیکھا ہے. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ صاحب دیکھو حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی ہو جانے سے بہت ممکن ہے کل قیامت میں اللہ معاف فرما دے, لیکن اگر حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہو گئی, جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا صاحب اللہ نہیں معاف کرے گا. وہ عدالت اللہ کی عدالت ہوگی, ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ ایک آدمی یہاں بھی ظالم اور اللہ بھی انصاف نہ دے تو وہاں بھی ظلم رہ جائے گا. کیا فرق پڑے گا صاحب, کیا فائدہ ہوا؟ یہاں بھی دبا کچلا رہا, یہاں بھی مار کھایا, وہاں بھی انصاف نہیں ملا. اس لیے اللہ کی عدالت میں انصاف ملے گا. کوئی بھی ہو, کالا ہو, گورا ہو, کیسا بھی ہو, اللہ کو وہ محبوب انسان ہے. اللہ تعالیٰ چہرہ مورا نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ انسان کا جسم جثہ نہیں دیکھتا, اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کو, دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم بل الى قلوبکم والى اعمالکم. اللہ تعالیٰ جسم کو نہیں دیکھتا, اللہ چہرہ نہیں دیکھتا, کتنا زیادہ خوبصورت ہے, کتنا زیادہ تندرست ہے, بلکہ اللہ عمل کو, دل کو دیکھتا ہے.
اس لیے دوستو حقوق کی ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے نہیں دیا ہم اس کو خوشی سے معاف کر دیں. اگلا نہیں دے رہا ہے ہم اس کو معاف کر دیں, اور میرے ذمے جو لوگوں کا ہے ہم اس کو پورا ادا کرنے والے بنے. اگر اس طرح ہم نے کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت کا فیصلہ ہوگا, اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوگا. دنیا میں بھی ہم سکون کی زندگی جئیں گے اور مرنے کے بعد بہترین شاندار زندگی ملے گی. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے, آپ نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ووسع لہ فی رزقہ, جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ترقی و برکت دے, تو آپ دوستو وہ تقوی کی زندگی اختیار کرے, صلہ رحمی کرے, حقوق کی ادائیگی کرے. اس سے دونوں نعمتیں ملیں گی, زندگی بابرکت بنے گی اور روزی میں بھی اللہ کو شادی عطا فرمائے.